یہ جملہ بظاہر سادہ ہے، آلموسٹ ہارملیس لگتا ہے، مگر اگر آپ اس پر واقعی رک جائیں، اگر آپ اسے ایک عام موٹیویشنل لائن سمجھ کر آگے نہ بڑھیں، تو یہ جملہ انسان کی پوری شناخت کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو تشکیل دینے والی زیادہ تر چیزیں خود نہیں چنی۔ یہ کوئی شاعرانہ ایگزیجریشن نہیں ہے، یہ ایک گہرا ایگزسٹینشل آبزرویشن ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ آپ کس ملک میں پیدا ہوں گے۔ آپ نے یہ منتخب نہیں کیا تھا کہ آپ کا پاسپورٹ طاقتور ہوگا یا کمزور۔ آپ نے یہ طے نہیں کیا تھا کہ آپ کا گھر محبت سے بھرا ہوگا یا خاموش ٹینشن سے۔ آپ نے یہ بھی نہیں چنا تھا کہ آپ کا بچپن سیکیورٹی میں گزرے گا یا انسرٹنٹی میں۔ فلسفی میں اسے تھروننس کہا جاتا ہے۔ مارٹن ہائیڈگر کا خیال تھا کہ انسان کو زندگی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ آپ نے زندگی میں انٹری کے رولز نہیں لکھے، آپ بس اچانک ایک سٹیج پر آ کھڑے ہوئے جہاں ڈرامہ پہلے سے چل رہا تھا، کردار پہلے سے بن چکے تھے، اور آپ کو ایک رول پکڑا دیا گیا، اور پھر آپ سے توقع رکھی گئی کہ آپ پرفیکٹلی پرفارم کریں۔ سوچئے، آپ نے یہ انتخاب نہیں کیا تھا کہ آپ کے والد ایموشنلی اویلیبل ہوں گے یا ڈسٹنٹ۔ آپ نے یہ نہیں چنا تھا کہ آپ کی ماں اوور پروٹیکٹیو ہوں گی یا ایموشنلی ایگزاسٹڈ۔ آپ نے یہ طے نہیں کیا تھا کہ آپ کو ویلیڈیشن ملے گی یا صرف سروائیول سکل سکھائی جائیں گی۔ یٹ یہ سب آپ کے نروس سسٹم میں ایمبیڈ ہو گیا، آپ کے رد عمل میں، آپ کی خاموشیوں میں، آپ کے ڈیسیجن میکنگ پیٹرنز میں۔ ماڈرن سائیکالوجی اس بات کو واضح طور پر کہتی ہے کہ 90% آف آر بیہیویئر از سب کانشیس کنڈیشننگ۔ آپ کانشیس طور پر سمجھتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں، ریشنل ہیں، لاجیکل ہیں، مگر اندر کہیں ایک پرانا پروگرام کوائٹلی چل رہا ہوتا ہے۔ ڈینیل کانیمن نے تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو میں جس سسٹم ایک کی بات کی ہے، وہ وہی سسٹم ہے جو آپ کے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز سے بنا ہوتا ہے۔ وہ سسٹم جو خوف کو سیفٹی سمجھ لیتا ہے، وہ سسٹم جو فیملیارٹی کو لو مان لیتا ہے، چاہے وہ تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے یہ انتخاب نہیں کیا تھا کہ آپ محبت کو کس شکل میں پہچانیں گے۔ کچھ لوگوں کے لیے محبت کا مطلب سائلنس ہے، کچھ کے لیے کنٹرول، کچھ کے لیے ابینڈنمنٹ کے بعد اوکیجنل اٹینشن۔ اور پھر ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں کہا جاتا ہے موو آن، بی اسٹرانگ، ٹیک رسپانسبلٹی۔ یہ ایڈوائز غلط نہیں ہے، مگر یہ انکم ہے، کیونکہ رسپانسبلٹی تب میننگ فل ہوتی ہے جب کانٹیکسٹ کو ایکنالج کیا جائے۔ جان پال سارترے نے کہا تھا کہ انسان آزاد ہے مگر کنڈیمڈ ٹو بی فری، یعنی آزادی ایک برڈن بھی ہے، کیونکہ آپ کو چوائسز تو کرنی ہیں، مگر ان چوائسز کے مٹیریلز آپ نے خود کریٹ نہیں کیے۔ آپ کو وہ ذہن دیا گیا جس میں فیئر جلد ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، آپ کو وہ دل دیا گیا جسے ریجیکشن ڈیپلی لگتی ہے، آپ کو وہ باڈی دی گئی جس نے سٹریس کو نارملائز کر لیا، اور پھر آپ خود کو جج کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں کانفیڈنٹ کیوں نہیں ہوں، میں باؤنڈریز کیوں نہیں سیٹ کر پاتا، میں ہر بار ایموشنلی ان اویلیبل لوگوں کی طرف کیوں اٹریکٹ ہو جاتا ہوں۔ شاید اس لیے کہ آپ لو نہیں ڈھونڈ رہے، آپ فیملیارٹی ڈھونڈ رہے ہیں۔ کارل یونگ نے اسے شیڈو کہا تھا، وہ حصہ جو ہمیں نظر نہیں آتا مگر ہمیں چلاتا ہے، وہ پیٹرنز جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں مگر سٹرینج کمفرٹ بھی دیتے ہیں، کیونکہ وہ نون ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے، آپ کی بہت سی ویکنیسز دراصل ایڈیپٹیشنز تھیں۔ آپ کا خاموش رہنا سروائیول تھا، آپ کا ہائپر الرٹ ہونا پروٹیکشن تھا، آپ کا اوور تھنکنگ کیوس میں کنٹرول تلاش کرنے کی کوشش تھی۔ آپ ٹوٹے ہوئے نہیں تھے، آپ ایڈجسٹ کر رہے تھے، اور یہی ریئلائزیشن انسان کو سیلف ہیٹریڈ سے سیلف انڈرسٹینڈنگ کی طرف لے جاتی ہے۔ فلسفی یہاں ایک بروٹل مگر لبریٹنگ ٹروتھ دیتی ہے، میننگ انہیرٹ نہیں ہوتا، کریٹ کیا جاتا ہے۔ وکٹر فرینکل نے کنسنٹریشن کیمپس میں یہی لکھا کہ انسان سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے سوائے ایک چیز کے، the freedom to choose one's attitude۔ آپ نے ماضی نہیں چنا مگر آپ اس کے قیدی بھی نہیں ہیں۔ یہ فرق سٹل ہے مگر لائف چینجنگ۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ میں جیسے ہوں وہ کسی حد تک میرے کنٹرول سے باہر فورسز کا نتیجہ ہے، تو گلٹ ڈیزالو ہونا شروع ہوتا ہے، اور گلٹ کے ختم ہوتے ہی کلیئرٹی آتی ہے۔ تب آپ پہلی بار خود سے یہ سوال پوچھ پاتے ہیں، کیا یہ رسپانس میرا ہے یا انہیریٹڈ ہے؟ کیا یہ خوف واقعی کرنٹ ریالٹی کا ہے یا پاس میموری کا ایکو؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں کانشیس لیونگ شروع ہوتی ہے،
جہاں آپ ریاکشن سے رسپانس کی طرف آتے ہیں، جہاں آپ اسکرپٹ فالو کرنے کے بجائے اسکرپٹ ایڈٹ کرنا سیکھتے ہیں۔ یہ پروسیس گلیمرس نہیں ہے، یہ سلو ہے، انکمفرٹیبل ہے، اکثر لونلی ہے، مگر یہ اوتھینٹک ہے۔ اور شاید یہی اصل آزادی ہے۔ یہ ایلوژن نہیں کہ آپ نے سب کچھ خود چنا، بلکہ یہ میچورٹی کہ آپ جانتے ہیں آپ نے کیا نہیں چنا، اور اس کے باوجود آپ اب کیا چن سکتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان وکٹم نہیں رہتا اور مانسٹر بھی نہیں بنتا، بلکہ رسپانسبل، اویئر اینڈ اویک انسان بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں گفتگو ختم نہیں ہوتی، یہاں سے اصل گفتگو شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ آپ نے اپنی کہانی کی پہلی سطریں خود نہیں لکھی، تو اگلا زیادہ خطرناک سوال یہ بنتا ہے، اگر میں نے نہیں لکھی تو پھر کس نے لکھی؟ یہاں انسان اکثر رک جاتا ہے، کیونکہ اس سوال کا جواب ہمیں صرف ہمارے والدین تک نہیں لے جاتا، بلکہ ایک پورے انزیشیبل سسٹم تک لے جاتا ہے۔ تاریخ، تہذیب، مذہب، سیاست، معاشی ڈھانچے اور کولیکٹیو ٹراما تک۔ آپ نے یہ انتخاب نہیں کیا تھا کہ آپ کس صدی میں پیدا ہوں گے۔ آپ انلائٹنمنٹ کے بعد پیدا ہوئے یا اس سے پہلے، یہ آپ کا فیصلہ نہیں تھا۔ آپ جنگوں کے سائے میں بڑے ہوں گے یا ریلیٹیو سٹیبلٹی میں، یہ بھی آپ نے نہیں چنا۔ اور پھر بھی آپ کے خیالات، آپ کی مورل باؤنڈریز، آپ کے ڈریمز، سب اسی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ سے شیپ ہوتے ہیں۔ مشیل فوکو نے کہا تھا کہ انسان صرف انڈیویجول نہیں ہوتا، وہ پروڈکٹ آف ڈسکورس ہوتا ہے۔ یعنی جو باتیں آپ اپنی سوچ سمجھتے ہیں، وہ اکثر آپ کے گرد چلنے والی نیریٹیوز کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ کون سا خواب پریکٹیکل ہے، کون سا خیال ڈینجرس ہے، کس چیز پر سوال اٹھانا گناہ ہے اور کس پر سوال نہ اٹھانا عقل مندی ہے، یہ سب آپ نے خود ڈیفائن نہیں کیا۔ آپ ایک ایسے مینٹل ایکو سسٹم میں سانس لے رہے ہیں جس کے رولز آپ سے پہلے طے ہو چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دو لوگ ایک جیسے ٹرامیٹک ایکسپیرینسز سے گزر کر بھی بالکل مختلف انسان بن جاتے ہیں، کیونکہ ٹراما صرف واقعہ نہیں ہوتا، ٹراما اس نیریٹو کا نام ہے جو آپ کو اس واقعے کے بعد دے دی جاتی ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے اسٹرانگ بنو، سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ دوسرے کو کہا جاتا ہے یہ تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے، اور دونوں کی زندگیوں کی ڈائریکشن بدل جاتی ہے۔ یہاں ایک اور انکمفرٹیبل ٹروتھ سامنے آتا ہے۔ آپ نے یہ بھی انتخاب نہیں کیا تھا کہ آپ کن متس کے ساتھ بڑے ہوں گے۔ متس صرف دیوملائی کہانیاں نہیں ہوتی، متس وہ کہانیاں ہوتی ہیں جنہیں معاشرہ بار بار دہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ بن جاتی ہیں۔ مثلاً، محنت کرو گے تو سب مل جائے گا، اچھے لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، خاموش رہنا عقل مندی ہے، محبت سیکریفائس مانگتی ہے۔ یہ سب ہاف ٹروتھس ہیں، اور ہاف ٹروتھس سب سے خطرناک ہوتی ہیں۔ نیچے نے خبردار کیا تھا کہ انسان سب سے زیادہ ان سچائیوں سے تباہ ہوتا ہے جنہیں اس نے کبھی کویسچن ہی نہیں کیا، اور زیادہ تر لوگ اپنی پوری زندگی بوروڈ بلیفز کے ساتھ گزار دیتے ہیں، اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ اندر ایمٹینس کیوں ہے۔ آپ نے یہ نہیں چنا تھا کہ آپ کو کن سٹینڈرڈز پر خود کو جج کرنا سکھایا جائے گا۔ آپ کی ورتھ گریڈ سے جڑی ہوگی یا اوبیڈینس سے، آپ کی عزت پروڈکٹیوٹی سے ناپی جائے گی یا کنفارمٹی سے، یہ سب آپ کے لیے ڈیسائیڈ کیا گیا۔ اور پھر ایڈلٹہڈ میں آپ برن آؤٹ ہو جاتے ہیں، مگر سمجھ نہیں پاتے کہ کیوں۔ بیونگ چل ہان نے اسے اچیومنٹ سوسائٹی کہا، جہاں انسان پر کوئی زنجیر نہیں ہوتی، مگر وہ خود کو ہی ایکسپلائٹ کر رہا ہوتا ہے، سیلف امپروومنٹ کے نام پر، آپٹیمائزیشن کے نام پر، ہسل کے نام پر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں، مگر اصل میں آپ انٹرنلائزڈ پریشر کے نیچے دبے ہوتے ہیں۔ یہاں سے ایک اور زاویہ کھلتا ہے، شیم کا زاویہ۔ آپ نے یہ انتخاب نہیں کیا تھا کہ کن چیزوں پر شرمندہ ہونا سکھایا جائے گا۔ آپ کی جسمانی ساخت، آپ کے ایموشنز، آپ کی خواہشات، آپ کی کمزوریاں، یہ سب کہیں نہ کہیں ٹیبو بنا دی گئیں۔ اور شیم کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسان کو خاموش کر دیتی ہے۔ شیم کہتی ہے تم خراب ہو، جبکہ گلٹ کہتی ہے تم سے غلطی ہوئی۔ فرق سٹل ہے مگر ڈسٹرکٹیو۔ برینے براؤن نے اسی لیے کہا تھا کہ شیم انسان کو بدلنے کے بجائے چھپا دیتی ہے، اور جو چیز چھپی رہے وہ ہیل نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ بھی انتخاب نہیں کیا تھا کہ آپ کا درد کس زبان میں ایکسپریس ہوگا۔ کچھ گھروں میں رونا الاؤڈ ہوتا ہے، کچھ میں صرف کامیابی، اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ مرد ایموشنلی نم کیوں ہیں اور عورتیں ایموشنلی ایگزاسٹڈ کیوں۔
یہ سب کسی انڈیویجول فیلئر کا نتیجہ نہیں، یہ انہیریٹڈ سائلنس ہے۔ یہاں ایک اور لیئر سامنے آتی ہے، انٹر جنریشنل ٹراما۔ جو خوف آپ کے والد میں تھا، جو عدم تحفظ آپ کی ماں میں تھا، وہ صرف سٹوریز نہیں تھے، وہ نروس سسٹم سے نروس سسٹم میں منتقل ہوئے۔ ایپی جینیٹکس ہمیں بتاتی ہے کہ سٹریس صرف میموری نہیں چھوڑتا، وہ بائیولوجی میں امپرنٹ چھوڑتا ہے۔ آپ کے ریاکشنز کبھی کبھی irrational لگتے ہیں، مگر وہ irrational نہیں، وہ اینسیسٹرل ہیں۔ اور یہ ریئلائزیشن انسان کو ایک عجیب سا سکون دیتی ہے، کیونکہ پہلی بار وہ خود کو ویک نہیں، انسان سمجھنے لگتا ہے۔ مگر یہاں ایک خطرہ بھی ہے، یہ ساری انڈرسٹینڈنگ اگر اکاؤنٹیبلٹی سے جدا ہو جائے تو یہ انسان کو ہیلپ لیس بنا سکتی ہے۔ اس لیے اگلا سوال ضروری ہے، اگر میں نے یہ سب انہیرٹ کیا ہے تو میری ذمہ داری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں فلسفی بالغ ہو جاتی ہے۔ رسپانسبلٹی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ماضی کا بوجھ اپنے سر لے لیں۔ رسپانسبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پین کو ایکسکیوز نہ بنائیں اور نہ ہی اسے ڈینائی کریں۔ البرٹ کیمیو نے کہا تھا کہ انسان ایبسرڈ دنیا میں میننگ کریٹ کرتا ہے، اسکیپ کر کے نہیں، آنکھیں کھول کر۔ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں کہ آپ نے جو پایا اس کا بلیم کس کو دیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جو پین پاس کر سکتے تھے وہ پاس نہ کریں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سائیکل بریک ہوتی ہے، جب آپ اپنے بچوں کو وہ زبان دیتے ہیں جو آپ کو نہیں ملی، جب آپ سائلنس کے بجائے پریزنس چوز کرتے ہیں، جب آپ پرفیکشن کے بجائے آنیسٹی سکھاتے ہیں۔ یہ ریولیوشن لاؤڈ نہیں ہوتی، یہ ڈنر ٹیبل پر ہوتی ہے، یہ ایوری ڈے چوائسز میں ہوتی ہے، یہ اس لمحے میں ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں یہاں کہانی میرے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ اور شاید یہی اصل آزادی ہے، یہ نہیں کہ آپ نے سب کچھ خود چنا، بلکہ یہ کہ آپ نے وہ نہیں چنا جو آپ کو مزید اندھا، مزید سخت، مزید خالی بنا دیتا۔ اور یہی روانی کا اگلا دروازہ ہے، نہ امید کا نعرہ، نہ مایوسی کا ماتم، بلکہ ایک خاموش گہری بیداری کہ آپ ایکسیڈنٹل نہیں ہیں، آپ پروگرام بھی نہیں ہیں، آپ ایک آن گوئنگ چوائس ہیں۔